لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا وإلی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کتاب اور وارثان کتاب کے عنوان سے ہم نے آج سے 8 دن قبل جس سلسلہ کلام کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی نویں تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کل گویا اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی، کیونکہ مسلسل ہم جن آیات کو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ آیات ابھی ہم جتنی آیات اس عنوان کے تحت اپنے ذہن میں اپنے خیال میں منتخب کیے ہوئے تھے، اس میں آدھی آیات بھی ابھی پیش نہ کر سکے اور وقت ختم ہو گیا. چند آیات کی تشریح اور تعبیر میں 8 تقریریں ختم ہو گئیں، اور گویا 9ویں اور 10ویں فقط 2 تقریریں باقی ہیں. تو جیسا کہ میں اب 2-3 دن سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ تمہید میں جانے کا وقت نہیں ہے، براہ راست گفتگو کرتا ہوں، تو ویسے آج بھی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں کل ہم نے گفتگو چھوڑی تھی. کل میں نے ایک سورہ تحریم کی آیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور مسلسل یہی بتا رہے ہیں کہ کتاب جو دعوے کرتی ہے ان دعووں کو وارثان کتاب پورا کرتے ہیں، یا جو باتیں کتاب میں اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان کی تفصیل جاننا ہو تو وارثان کتاب کے پاس آئیے، یا یہ کہ جو احکامات اور جو اصول اور جو آئین کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان آئین، ان اصولوں اور ان احکامات کو سمجھنا ہے تو وارثان کتاب کے پاس آئیے. یہاں ہر مسئلے کا حل ہے. کسی نے کائنات میں ان کے سوا دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھ لو. قرآن نے کہا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تمہیں نہیں آتا وہ جا کر اہل ذکر سے پوچھو. جب کتاب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو نہیں آتا وہ جاننے والوں سے پوچھو، وہ اہل ذکر سے پوچھو، تو اس کائنات میں کوئی نہ تھا سوائے وارثان کتاب کے کہ جنہی نے منبر سے دعویٰ کیا. قرآن نے کہا فاسألو، پوچھو، تو علی نے منبر سے کہا سلونی. توجہ ہے کہ قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جو تم جاننا چاہتے ہو تو پھر آؤ ہمارے پاس، آؤ ہماری بارگاہ میں، ہم تمہیں ہر شے کا علم دیں گے. انفاق کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. انفاق یعنی راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا. توجہ ہے،
جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسن کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح سے اپنے گھر کا سارا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، کس طرح سے اپنی محنت مزدوری کی کمائی ہوئی رقم کو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ تو یہ انفاق کا جذبہ ہر مسلمان میں لازمی ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کر لے تو یقین جانیے مسلمانوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے، ہر ایک کی مشکل آسان ہو جائے۔ لیکن مسئلہ الٹا ہے، بجائے انفاق کے ہم نے نفاق کو لے رکھا ہے۔ توجہ ہے، اپنانا چاہیے انفاق اور اپنائے ہوئے ہیں نفاق کو، کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ مومن کا ظاہر اور باطن ایک سا ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کل بھی میں نے کچھ جملے صرف کیے تھے، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہے اسلام۔ ذخیرہ اندوزی یعنی مال کی جمع آوری۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی سارا مال اکٹھا کر لے، وہ سرکل میں گھومتا رہے کہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اپنے سے نیچے والوں میں تقسیم کر دیا، آپ کے پاس آیا آپ نے اپنے سے نیچے والوں میں تقسیم کر دیا، پھر انہی نے اپنے سے نیچے والوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن یہاں پرابلم کیا ہے، دقت کیا ہے کہ جس کے پاس آ جاتا ہے بس وہیں ٹھہر جاتا ہے، آدمی اسے آگے بڑھانا نہیں چاہتا، اور اسے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے۔ وہ سوچتا کیا ہے کہ آج ہمارے پاس آ گیا، اب اگر ہم اسے بانٹ دیں دوسروں کو دے دیں تو ہمارا کل کیا ہوگا۔ توجہ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، لیکن آئیے میرے ساتھ، کل کیا ہوگا اگر یہ جاننا ہو تو مقداد سے جانو۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں مقداد آئے، اور جیسے ہی مقداد آئے تو آ کر ایک گوشے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مولا نے پوچھا مقداد کیا ہوا، خیر تو ہے، بہت اداس بیٹھے ہو، خاموش بیٹھے ہو؟ کہ سرکار سب خیر ہے، مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے فاقوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ توجہ رہے، مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے فاقوں کی عادت پڑ گئی ہے، مگر مجھ سے بچوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے۔ توجہ، مجھ سے بچوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے۔ میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے آپ کے جیسی عادت پڑ گئی ہے، میسر آ گئی غذا تو بہت اچھی بات، اور غذا میسر نہ آئی تو بھی اچھی بات، کیونکہ آپ کے ساتھ رہ کر مزاج بھی ویسا بن گیا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، مگر مجھ سے اپنے بچوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے۔ گھر میں کل سے فاقہ پڑا ہوا ہے۔ امام علی مسکرائے، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ بس اسی بات کے لیے پریشان ہو، فکر مند ہو کہ کل سے گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے۔ کہاں ہے یا علی، بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا اچھا دیکھو جہاں تم بیٹھے ہو وہیں سامنے کچھ ہے۔ کہاں سرکار، ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے۔ توجہ رہے، کیا ہے؟ پتھر پڑا ہوا ہے، ٹکڑا ہے ایک پتھر کا۔ تو امام نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور اپنی ہتھیلی پہ رکھو۔ پوری توجہ، انفاق کیا ہے دیکھیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھو۔ قمبر نے ہتھیلی پہ رکھا، کہ دیکھو کیا ہے؟ کہنے لگے مولا پتھر ہے، اور کیا ہے؟ یہ تو وہی ٹکڑا ہے پتھر کا جو میں نے اٹھایا ہے۔ کہ اب اسے میرا نام لے کر اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، ہتھیلی سے دوسرے ہاتھ سے
جب اٹھاؤ تو میرا نام لے کر اٹھاؤ۔ اب مقداد نے آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں بڑا اہم میسج ہے۔ مقداد نے اس پتھر کو مولا کا نام لے کے اٹھایا، یا علی، یا علی کہا اور اٹھایا۔ اب مولا فرماتے ہیں اب بتاؤ مقداد تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو کہنے لگے مولا یہ تو سونے کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، مولا یہ تو سونے کا ٹکڑا ہے، کہ جاؤ اپنے بچوں کی فاقہ شکنی کرو، بچے تمہارے فاقے سے ہیں، جاؤ بازار میں اسے بیچ دو اور لے جا کر انہیں کچھ کھلا دو۔ اب مقداد نے ایک بار پھر غور سے دیکھا کہ تو بڑا ٹکڑا ہے سونے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب ایک اور پتھر ڈھونڈنے لگے۔ مولا نے کہا مقداد کیا ہوا، اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ مولا ایک دوسرا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوری توجہ، مولا نے کہا وہ دیکھو سامنے پڑا ہے ادھر، اٹھا لو۔ اب وہ وہاں سے اس پتھر کو اٹھا لائے۔ اب ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پھر کہیں گے مولا اسے بھی سونا بنا دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر سے یا علی کہتا ہوں، لیکن نہیں، انہی نے کیا کیا، اس پتھر سے جو سونا بنا تھا ٹکڑا، اس ٹکڑے کو رکھا اور تولنا شروع کر دیا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور باقی اٹھا کر وہیں ڈال دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، باقی اٹھا کر وہیں ڈال دیا۔ مولا نے کہا قمبر یہ کیا کیا، تم نے تو بہت چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا، یہ سارا اٹھا لو، تمہارے آنے والے کل کام آئے گا۔ توجہ، اٹھا لو، آنے والے کل کام آئے گا۔ کہ مولا آج کی ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے، آج کی ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے، کل کے لیے وہ اٹھائے، کل کے لیے وہ لے کر جائے جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ صلوات بول دے محمد و آل محمد پر۔ کل کے لیے وہ لے کر جائے کہ جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ جس مولا نے آج اس پتھر کو سونا بنایا ہے وہ کل بھی بنائے گا۔ توجہ، لیکن ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کی۔ توجہ رہے، اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہے اسلام۔ راوی کہتا ہے حاکم شام نے، کیونکہ انفاق کے حوالے سے کل امام حسن کے تذکرے پر مجلس تمام ہوئی تھی، لہذا اسی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ توجہ رہے، حاکم شام نے کہا کہ فرزند رسول حسن مجتبیٰ کو ہمارے دربار میں بلاؤ۔ درباریوں سے کہا کہ ہمارے دربار میں حسن مجتبیٰ کو بلاؤ۔ تو کسی وزیر نے پوچھا کہ حاکم شام انہیں بلانے کا مقصد کیا ہے، دربار میں کیوں بلانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ کہ میں انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، ان کی تحقیر کرنا چاہتا ہوں، ان کی توہین کرنا چاہتا ہوں۔ کہ تم کیسے توہین کرو گے؟ کہ دیکھو، جب حسن مجتبیٰ میرے دربار میں آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے احترام کے لیے نہیں اٹھے گا۔ توجہ رہے، کوئی بھی شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرے گا، کوئی اٹھے گا نہیں۔ دوسرے، جب وہ دربار میں داخل ہوں گے، جو صدر دروازے پر پردہ ٹنگا ہوا ہے، اور اس دروازے پر جو محافظ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کہہ دینا کہ جب حسن مجتبیٰ آئے تو کوئی بھی پردہ نہ ہٹائے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے پردہ اٹھائیں، اور جب بھاری پردے کو اٹھانے کے لیے وہ جھکیں گے تو میں انہیں چاہتا ہوں یہ منظر دیکھوں کہ علی کا بیٹا میرے سامنے جھکے۔ توجہ ہے، میں تذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں تحقیر کرنا چاہتا ہوں، میں توہین کرنا چاہتا ہوں،
تو درباریوں نے کہا ذل الہی جیسے آپ کی مرضی۔ اب امام حسن مجتبیٰ تک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو حاکم شام نے بلایا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے دربار میں۔ کیا کہا گیا تھا کہ جو صدر دروازے کے محافظ ہیں وہ پردہ نہیں ہٹائیں گے، اور دربار میں کوئی بھی امام حسن کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ بہت توجہ رہے، دربار میں کوئی بھی امام حسن کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، دربار میں کوئی بھی امام حسن کی تکریم نہیں کرے گا۔ دربار والے حکم کے پابند ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، ذل الہی ہیں، جو حکم دیں جہاں پناہ کا حکم مانا جائے گا۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب امام حسن تشریف لائے اور جیسے ہی صدر دروازے پہ پہنچے، ہوا کا ایک جھونکا آیا، توجہ چاہتا ہوں، اور اس جھونکے نے پردے کو ہٹا دیا، اور امام جس شان سے آئے تھے اسی شان سے دربار میں داخل ہو گئے۔ اور جب دربار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مصاحبین تھے حاکم شام کے، جتنے بھی اس کے صحابہ تھے، جتنے بھی اس کے وزراء تھے، وہ سارے کے سارے امام حسن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے کے سارے امام حسن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، جلال کے عالم میں حاکم شام نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، اپنے مصاحبین کی طرف دیکھا، اپنے حاشیہ نشینوں کی طرف دیکھا، اپنے وزراء کی طرف دیکھا، اور کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی بھی حسن مجتبیٰ کے احترام کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تو سارے اصحاب نے، سارے صحابیوں نے اور سارے وزراء نے اشارہ کیا حاکم شام کی طرف، ارے ہمیں کہتے ہو کہ کوئی احترام کے لیے نہیں اٹھے گا، خود دیکھو پہلے تم کھڑے ہوئے تھے، پہلے تم کھڑے ہوئے، جب تم کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ ہاں میں واقعتاً کھڑا ہوا ہوں، تو خود ہی بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد کہنے لگا آئیے فرزند رسول تشریف لائیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے تخت پر بیٹھیں۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں جو کہنا ہے کہو، تم نے بلایا کیوں ہے؟ کہ بیٹھیے۔ تو امام حسن ایک گوشے میں نالین اتار کے بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، کہا جاؤ میں نے فلاں حجرے میں کچھ مخصوص تحفے رکھے ہیں، کچھ مخصوص تحفے فلاں حجرے میں رکھے ہوئے، انہیں لاؤ، لا کر حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ اب وہ گئے، بہت سارے تحفے، بڑی قیمتی اشیاء لا کے امام کے سامنے ڈھیر کر دی۔ اس کے بعد کہا دوسرے وزیر کو تم آؤ، کہ جاؤ فلاں حجرے میں بہت سارا سونا رکھا ہوا ہے، وہ سارا لا کر حسن مجتبیٰ کے سامنے ڈھیر کر دو۔ وہ گیا اور سونا لا کے وہاں رکھ دیا اس نے۔ پھر تیسرے کو آواز دی کہ جاؤ درہم و دینار کا ایک بڑا ذخیرہ فلاں کمرے میں، فلاں حجرے میں ہے، لا کے رکھ دو سامنے۔ وہ سارا اس نے لا کے رکھ دیا۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ حاکم شام امام حسن کو مرغوب کرنا چاہتا ہے، دولت کے ذریعے، خزانے کے ذریعے، سونے کے ذریعے توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کیا آیا، کیا رکھا گیا، توجہ رہے۔ اس کے بعد حاکم شام نے کہا فرزند رسول یہ سارا سونا، یہ سارے تحفے، یہ سارے درہم و دینار یہ میں نے آپ کے لیے منگائے ہیں، یہ سب میں آپ کی نذر کرتا ہوں، یہ ساری دولت، یہ سارا خزانہ، یہ سارے تحفے یہ سب آپ کے ہیں،
میں ہندا کا بیٹا ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں, اللہ جانے کون کون اس جملے کی گہرائی کو سمجھا. حاکم شام نے کیا کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میں یہ سب آپ کو نذر کرتا ہوں. امام مسکرائے اور اس کے بعد کا اور کوئی کام کا اور کچھ نہیں, بس یہی تحفے دینے تھے آپ کو, یہی نذر گزارنا تھی آپ کی خدمت میں. امام نے ردا اٹھائی اور اٹھے, اور جیسے اٹھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آگے آیا, حاکم شام کا درباری, اور اس نے امام کے نالین کو درست کر دیا. جیسے وہاں نالین رکھی ہوئی ہیں, امام یہاں سے اترے تو وہیں لا کے اس نے رکھ دی. وہ توجہ چاہتا ہوں, امام نے نالین پہنی اور جانے لگے. بہت توجہ آخری آدمی تک اس جملے پر. امام جب جانے لگے تو حاکم شام نے کہا سرکار فرزند رسول, یہ خزانہ, یہ زیورات, یہ سونا, یہ درہم و دینار, یہ اشرفیاں, یہ سب آپ کے لیے ہیں. یہ میں نے آپ کی نذر کی ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں. امام مسکرا کہا وہ کہاں ہے جس نے میری نالین درست کی تھی؟ دوڑتا ہوا ایک شخص آیا, سرکار میں نے آپ کی نالین درست کی تھی. کہا یہ سارے تحفے, یہ سارا سونا, یہ سارے زر و جواہر, یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں, میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ حاکم شام نقش حیرت بن گیا, کتنا قیمتی سونا, اتنی دولت, اتنے تحفے, اور انہی نے کسے دے دیے؟ اسے جس نے نالین درست کی تھی. کہا کہ فرزند رسولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اتنا سارا سونا, اتنی اشرفیاں, اتنے درہم و دینار, اتنے قیمتی تحفے آپ نے سب اسے دے دیے جس نے آپ کی نالین درست کی تھی. امام مسکرائے, کہا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے, کیا فرمایا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں, اور سب کو ٹھوکر مار دی کہ یہ ہماری نالین درست کرنے کا معمولی سا انعام ہے جسے تو بہت بڑا تحفہ تصور کر رہا ہے. اور بتا دیا کہ میں کون ہوں, زہرا کا بیٹا ہوں. اور یہ آج کی جو مجلس ہے یہ بہت آج تاخیر سے شروع ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 8 محرم ہے. یہ حضرت ابو الفضل عباس سے منسوب ہے, یہ اس شہید سے منسوب ہے جسے جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. وہ شہید, یہ بڑا شرف ہے کہ جسے جناب زہرا اپنا بیٹا کہیں. تو آج کی تاریخ حضرت عباس سے منسوب ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی دیر حضرت عباس کا تذکرہ کروں. کتاب اور وارثان کتاب کا تذکرہ آپ مسلسل سن رہے ہیں, لیکن آج کی تاریخ کے حوالے سے کچھ جملے, کچھ باتیں کہنا چاہوں گا میں. کیونکہ اگر وارثان کتاب میں, یا یہ کہوں کہ دائرہ عصمت میں, یا یہ کہوں کہ دائرہ تطہیر میں اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو اس میں 2 لوگ ضرور شامل ہوتے. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا, ایک حضرت عباس علیہ السلام. یہ دونوں اس کردار کے مالک ہیں, اس عظمت کے ہیں, لیکن دائرہ عصمت کے اپنے دائرے ہیں, قدرت کا اپنا نظام ہے, لہٰذا یہ اس میں شامل تو نہیں ہیں, مگر ان کا کردار معصوم ہو جیسا ہے. توجہ چاہتا ہوں, حضرت عباس وفاؤں کی دنیا کا بادشاہ, بھائی اور بھائی کے درمیان جو محبت ہے اس رشتے کی عظمت کو ظاہر کیا ہے ابو الفضل عباس نے. اس کائنات میں 2 بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا. ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی مرتضیٰ,
جنہیں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تحفظ محمدیت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور دوسرے بھائی ہیں ابو الفضل العباس، جنہیں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ویسے ہی وقف کیا جیسے علی نے محمد کی حفاظت کے لیے، انہی نے حسین ابن علی کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں وراثت میں شجاعت ملی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے کہ جب مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا تو کیا کہا تھا کہ عقیل مجھے ایک بہادر بیٹے کی ضرورت ہے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام آئے۔ تو کہا تھا جناب عقیل نے مولا پھر آپ بنی کلاب میں شادی کیجیے، اس سے زیادہ شجی، اس سے زیادہ اشجع مرد کسی خاندان میں نہیں پائے جاتے۔ تو جناب امیر المومنین نے فاطمہ کلابیہ، جنہیں ہم ام البنین کے نام سے جانتے ہیں، ان سے شادی کی، جس کے نتیجے میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور آپ کے 3 اور بھائی اور دیگر بہنیں اس دنیا میں تشریف لائیں، اور شجاعت اور وفاداری کی دنیا میں ایک الگ باب، ایک الگ چیپٹر تحریر کیا جسے کبھی تاریخ انسانیت فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت عباس شجاع تو ضرور تھے، بہادر تو ضرور تھے، مگر انہیں اپنی بہادری دکھانے کا موقع نہیں ملا، انہیں جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی جب مصائب کی منزل میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ امام حسین نے کس طرح سے حضرت عباس کی شجاعت کو کنٹرول کیا ہے، کس طرح سے ان کی بہادری کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی ہیں جس سے وہ پوری طرح سے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کربلا میں نہ کر سکیں۔ وہ مصائب کی منزل میں عرض کروں گا۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کو پوری زندگی میں 32 سالہ حیات میں صرف ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ جب آپ کو جنگ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ توجہ ہے، وہ کون سا موقع تھا کہ جب حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی؟ وہ ہے صفین کا موقع، جنگ صفین۔ اور جنگ صفین میں بھی وہ موقع کہ جب امیر شام کے لشکر نے امیر المومنین کے لشکر کا پانی بند کر دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کربلا کے میدان میں یزید نے پانی بند کر کے کوئی نئی روایت قائم کی تھی، بلکہ یہ روایت اس کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یزید کے باپ نے امیر المومنین کے لشکر کا پانی بند کیا تھا، اور اس کے دادا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پانی بند کیا تھا۔ تو یہ خانوادہ پانی بند کرنے کا کارنامہ پہلے سے انجام دیتا چلا آ رہا تھا۔ اسے لوگوں کو پیاسا رکھنا پسند تھا، یہ خود سہراب رہنا چاہتے تھے اور دوسروں کو پیاسا رکھنا چاہتے تھے۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب جنگ صفین میں گھاٹ پر حاکم شام کے لشکر نے قبضہ کر لیا تو امام نے یہ ذمہ داری محمد حنفیہ کو دی کہ تم جاؤ لشکر لے کر اور گھاٹ سے حاکم شام کی فوجوں کو بھگاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ اب راوی کہتا ہے کہ محمد حنفیہ بڑھے لشکر کے ساتھ گھاٹ کی طرف، لیکن حاکم شام کے لشکر نے جب تیروں کی بارش کی تو محمد حنفیہ کے قدم ٹھہر گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، محمد حنفیہ ٹھہر گئے۔ امام علی نے کہا حنفیہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، مگر جیسے جیسے تیر تیزی سے ان کی طرف آ رہے تھے ویسے ان کے قدم پیچھے کی طرف آ رہے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ محمد حنفیہ
تم واپس آ جاؤ۔ کہ بابا کیا کروں، تیروں کی رفتار اتنی تیز ہے، اتنے سارے تیر ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، کیونکہ تم نجب الطرفین نہیں ہو۔ توجہ ہے، اللہ جانے اس جملے کی معنویت کو کون سمجھے گا۔ نجیب الطرفین نہیں ہو، مطلب یہ کہ تم باپ کی طرف سے تو سید ہو، ماں تمہاری سیدانی نہیں ہے۔ توجہ، دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ واپس آ جاؤ۔ کہا حسن اب تم جاؤ۔ اب امام حسن بڑھے، جس طرح سے پہلے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اس سے زیادہ رفتار سے اب تیر برس رہے ہیں۔ امام حسن تیروں کی رفتار کے ساتھ اس سے زیادہ تیز گھوڑے کی رفتار کر رہے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں حسن اور تیز بڑھو، حسن اور تیز بڑھو۔ امام حسن تیروں کی رفتار کو چیرتے ہوئے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد لشکر کو گھاٹ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر واپس آئے، مولا نے پیشانی چومی، پھر پتہ لگا کہ دوسری طرف گھاٹ پر، اس طرف کا گھاٹ تو صاف ہو گیا، دوسری طرف پھر حاکم شام کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر امام حسین کو بھیجا، پھر امام حسین اسی شان سے گئے اور گھاٹ کو خالی کرا لیا۔ پھر اگلے دن اطلاع ملی کہ حاکم شام نے گھاٹ کے فلاں رخ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب کہا کہ آج عباس جائیں گے۔ توجہ رہے، آج گھاٹ خالی کرانے کون جائے گا؟ عباس۔ اور عباس کا سن کتنا ہے بھی؟ 14 یا 15 برس۔ 14 یا 15 برس کے عباس ہیں۔ اور کہا کہ عباس، یہ بات میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں۔ یہ صیغہ راز میں رکھا امیر المومنین نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی، صیغہ راز میں اس لیے رکھا کہ عباس ہے بھی کم سن، 14 یا 15 برس کا سن ہے۔ سامنے والے لشکر کو پتہ لگ گیا کہ یہ نقاب پہنے ہوئے کوئی 14 یا 15 برس کا بچہ ہے تو یلغار کر دیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اور نقاب، جو لوہے کی نقاب مجاہدوں کے لیے آتی تھی، وہ پہنائی، اور اس کے بعد کہا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اپنی جگہ پر، تم جاؤ عباس اور میدان میں جا کر مبارز طلب ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر میدان میں جاؤ اور اس طرح سے جاؤ کہ لوگ پہچان نہ پائیں کہ کون ہے۔ توجہ رہے، اب راوی کہتا ہے کہ عباس میدان میں آ گئے، اور جیسے میدان میں آئے، حاکم شام کی فوجیں 30,000 کا لشکر موجود ہے میدان میں، ایک 5,000 کی ٹکڑی نے حضرت عباس کو گھیر لیا۔ ابھی گھاٹ تو بہت دور ہے، درمیان ہی میں حضرت عباس دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ یہ بات اگر علی کے علاوہ کوئی جانتا تھا تو وہ تھا مولائے کائنات کا لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر۔ مالک اشتر کو پتا تھا کہ یہ کون گیا ہے میدان میں، باقی لشکر کے علم میں نہیں کہ کون گیا ہے میدان میں۔ مالک اشتر نے جیسے ہی دیکھا کہ شہزادہ دشمنوں میں گھر گیا، دوڑتے ہوئے آئے، یا علی، شہزادے کو دشمنوں نے گھیر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو الفضل العباس کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا مجھے اجازت دیجئے کہ میں عباس کی مدد کے لیے جاؤں۔ بہت توجہ، میں عباس کی مدد کے لیے میدان میں پہنچوں۔ مالک اشتر بہت بہادر سپہ سالار ہیں امام علی کے، آپ نے داستانیں پڑھی ہوں گی ان کی شجاعت کی تاریخ میں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں عباس کو تحفظ فراہم کروں، میں عباس کی جا کے حفاظت کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن انہیں قتل کر دیں۔ مولا نے مالک اشتر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے پہلو میں بیٹھا لیا، کہ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ مالک اشتر وہ عباس ہے، بیٹھو بیٹھو یہیں بیٹھو، بیٹھا لیا۔ اب بیٹھ تو گئے مالک اشتر، مگر دل بے قرار ہے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، اتنی ساری فوجیں اور شہزادہ اکیلا۔ کہنے لگے مولا اچھا مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے خیمے کے دروازے پہ جا کر دیکھنے کی اجازت دیجیے کہ میں دیکھوں
کہ عباس کیسے لڑ رہا ہے، تو مولا نے فرمایا مالک اشتر آؤ، ہم بھی دیکھیں گے۔ مولا اور مالک اشتر خیمے کے باہر آ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، صرف تلواروں کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، سر کٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عباس کہاں ہیں۔ دشمنوں کے حصار میں ابو الفضل عباس ہیں، اور حملہ کرنے والا یہ بچہ ایسے حملے کر رہا ہے کہ حاکم شام کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حاکم شام یہ تو حیدر کرار نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ بہت توجہ، حیدر کرار نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لباس جنگ میں حیدر خود آ گئے ہیں، نقاب لگا کر میدان میں حیدر خود آ گئے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ لڑ رہے ہیں، تلوار کی کاٹ بتا رہی ہے کہ یہ حیدر کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حاکم شام علی نے دھوکہ دیا ہے، حاکم شام علی نے دھوکہ دیا ہے، یہ علی ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو یہ میدان میں علی ہیں۔ حاکم شام کہتا ہے کہ علی کی شان یہ نہیں ہے کہ علی دھوکے سے وار کرے، جو دھوکے سے وار کرے وہ علی نہیں ہے۔ توجہ چاروں دیکھیں نا، یہ ہے علی جو دشمنوں سے بھی اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں، کہ جو دھوکے سے وار کرے وہ علی نہیں ہو سکتا۔ مگر لشکر نے کہا ہے امیر تم کہتے ہو جو دھوکے سے حملہ کرے وہ علی نہیں ہو سکتا، لیکن جس شان سے میدان میں حملے ہو رہے ہیں ہم ان حملوں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ حملے علی کے ہیں، اور ہو نہ ہو علی ہیں۔ جب ہر طرف سے شور مچنے لگا میدان میں علی آ گئے، میدان میں علی آ گئے، میدان میں علی آ گئے، تب مولا نے فرمایا مالک اشتر لاؤ ہمارا گھوڑا، توجہ رہے، لاؤ ہمارا گھوڑا۔ اب مولا اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور میدان کا رخ کیا۔ اب میدان میں پہنچے، جیسے ہی میدان میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ساتھ میں پیچھے سے گھوڑے پہ سوار مالک اشتر بھی آ گئے کہ مولا دعا کیجئے شہزادے کے لیے، دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ امام نے کہا عباس ہے مالک، کہا تھا نا میں نے تم سے فکر نہ کرو، یہ عباس ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں اور چاند نکل آتا ہے، ایسے ہی لشکر چھٹ گیا اور چاند کی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس نمودار ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور مولا کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے میدان میں جہاں عباس تھے، اور اس کے بعد کہا حاکم شام تمہارا لشکر کیا پکار رہا ہے کہ حیدر آ گئے میدان جنگ میں، لو میں اب آیا ہوں، میں میدان میں نہیں تھا۔ حاکم شام چلا کے کہتا ہے کہ یا علی پھر کون تھا، میرا لشکر کہہ رہا علی ہیں اور آپ تو اب آئے ہیں، تو یہ میدان میں کون تھا؟ امام نے کہا گھوڑے سوار ادھر آؤ۔ وہ امام اپنے گھوڑے پر ہیں، مولا کے قریب آیا، امام نے نقاب کو الٹ دیا اور اس کے بعد کہا ہاذا قمر بنی ہاشم۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر۔ لگا لو۔ سب مل کے بولیں علی 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 علی
زندہ باد، مولا سلامت رکھے اس بچے کو. اور اس نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے مولا کے، اور بڑے برمحل نعرے لگائے. تو میں بیٹا تمہاری نظر کرتا ہوں علامہ محسن نقوی شہید کے یہ چند اشعار جو اس موقع کی مناسبت سے علامہ محسن نقوی شہید نے کہے. کس موقع کی مناسبت سے؟ کہ 14 برس کا بچہ میدان میں ہے. توجہ، دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ حیدر آ گئے، حیدر آ گئے، حیدر آ گئے. اور مولانا نے نقاب ہٹا کے کیا بتایا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. تو یہ جو بنی ہاشم کا چاند خطاب دیا ہے مولائے کائنات نے حضرت عباس کو. آپ دیکھیں امام معصوم کا دیا ہوا خطاب ہے. دراصل یہ خطاب رسول خدا نے امام علی کو دیا تھا. انا شمس و علی کالقمر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. توجہ ہے. اب آپ سوچئے کہ جو رسول خدا کی نگاہوں میں چاند ہو، اس کی نگاہوں میں جو چاند بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. توجہ ہے نا. اللہ، ارے بچپنے میں یہ عباس کی پھون. علامہ محسن نقوی شہید کہتے ہیں جنگ صفین میں امام علی کے حکم سے حضرت عباس کا جانا اور پھر یہ تاریخ ساتھ جنگ لڑنا. اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھون، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن. توجہ چاہتا ہوں. انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن، تیور ہے شوق شوق تو زلفیں شکن شکن. تیور ہے شوق شوق تو زلفیں شکن شکن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو چہرہ چمن چمن. آنکھیں شفق شفق ہیں تو چہرہ چمن چمن. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا. جنگ کا پورا منظر اپنے ذہن میں رکھیے گا. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور جو ہے نا طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا. جس نے 14 برس کے سن میں یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنے وقت کا علی ہوں، اسے عباس کہتے ہیں. عباس بڑا عجیب و غریب نام ہے. یہ 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے، عین بے الف سین. میں نے آج وعدہ کیا تھا آپ سے ابتدا میں کہ آج مجھے صرف حضرت عباس کا تذکرہ کرنا ہے، اور مجھے آج حضرت عباس پہ گفتگو کرنا ہے کیونکہ آج کا دن ان سے منسوب ہے. توجہ چاہتا ہوں. عباس کیا ہے؟ 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، عین بے الف سین. عباس بڑا حسین نام ہے. یہ کس نے رکھا ہے ان کا نام عباس؟ یہ اس نے رکھا ہے کہ جس کا نام اپنے وقت کے محمد نے رکھا تھا. توجہ. اس نے عباس کا نام عباس رکھا. علامہ محسن نقوی شہید نے کہا کہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین. الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. توجہ نا. یہ ہے
عباس ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ یہ عباس ہیں۔ اور دنیا میں صرف حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا آج۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، بڑے بڑے سخی، بڑے کمال کے سخاوت کرنے والے، لیکن یقین جانیے کوئی ایک بھی میرے عباس کے جیسا نہیں ہے۔ مبالغے سے ہر کام اگر لیا جائے تو خطابت بے معنی ہو جاتی ہے۔ میں تو دلیلوں سے بات کرنے کا عادی ہوں اور مبالغہ کرتا نہیں ہوں، جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ توجہ، ساری کائنات کے سخاوت کرنے والوں سے عباس کا معیار سخاوت کیوں بلند ہے؟ سخاوت کرنے والے تو حاتم طائی بھی ہیں جن کا زمانہ قائل ہے، لیکن اس وقت نہ وقت اجازت دیتا ہے اور نہ میرا موضوع اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں۔ پھر کبھی انشاءاللہ ان سخاوتوں کے عنوانات پہ گفتگو ہوگی کہ سخاوت کرنے والے دنیا میں جتنے بھی گزرے ہیں کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے عباس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی وجہ ہے، بھی دلیل پیش کروں گا کہ کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سخاوتوں میں سب سے بلند ترین نام اگر کوئی ہے تو حاتم طائی کا نام ہے، اور حاتم طائی سے بھی اگر کوئی بلند نام ہے سخاوت کرنے میں تو امام علی کا نام ہے۔ توجہ، لیکن عباس ان سے بالکل مختلف سخی ہے۔ دنیا میں ہر سخی نے سوالی کے واسطے ہاتھوں سے در خود اپنے خزانوں کے واقعے۔ توجہ چاہتا ہوں عباس میں اور ان میں فرق کیا ہے سخاوت کرنے والوں میں، کہ ہر سخی اپنے ہاتھ سے سخاوت کرتا ہے، ہر سخی اپنے ہاتھ سے آنے والے سائل کو کچھ دیتا ہے۔ توجہ ہے نا، دنیا میں ہر سخی نے سخاوت کے واسطے ہاتھوں سے در خود اپنے خزانوں کے واقعے۔ عباس وہ سخی ہے کہ دنیا میں دین کو ہاتھوں سمیت بھیک میں بازو عطا کیے۔ یہ ہے عباس۔ عباس بالکل مختلف ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ توجہ، اس شعر کو اگر کہیں معنی ملتے ہیں تو وہ دریائے فرات پہ عباس کی آمد ہے۔ یہ اگر معنی پاتا ہے شعر کہیں پہنچ کر تو فرات پر عباس کی آمد ہے۔ عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے رن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے۔ عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے رن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے۔ دریا پہ کہا شیر نے، او سعد کے بچے یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ توجہ نا، اور اس شان سے نہر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے عباس۔ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید فضائل مولا عباس کے پڑھ سکوں، کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آج جگہ جگہ آپ نے حضرت عباس کا علم اٹھایا ہے اور گھر گھر میں جا کے ماتم کیا ہے۔ بس میں اب گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ گفتگو جہاں روکی ہے وہیں سے پھر کل گفتگو کو تمام بھی کرنا ہے۔ کل آخری منزل بھی ہوگی ہماری اس گفتگو کی، کتاب اور وارثان کتاب اپنے موضوع کو بھی مکمل کرنا ہے۔ آج کی حد تک بس یہیں پہ گفتگو روک کر آپ کو ایک منظر یاد دلاتا ہوں، اور خدا طاقت دے کہ آپ سن سکیں اس منظر کو۔ یہ منظر ہے 21ویں رمضان کی صبح کا، سن 40 ہجری تھا، اور 21ویں رمضان کی صبح نمودار ہونے والی تھی۔ امام علی نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ سب میرے حجرے سے باہر چلے جاؤ، سب میرے حجرے سے باہر چلے جاؤ۔ سب حجرے سے باہر جانے لگے، وصیت امام کر چکے ہیں، اور کہا مجھے تنہا چھوڑ دو، اب مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ میں نے جو وصیتیں آپ کو کرنا تھیں وہ وصیتیں کر دیں، اب سب یہاں سے چلے جاؤ۔ سارے کے سارے افراد خانہ مولا کے حجرے سے باہر آ گئے، سب چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد امام علی کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بی بی حجرے کی دہلیز پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ امام نے پوچھا
کہ کون بیوی ہے جو حجرے کی دہلیز پر بیٹھ کے رو رہی ہے؟ تو کہا مولا آپ کی کنیز ام البنین۔ کہا ام البنین ادھر آؤ، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ پھر چیخ مار کے روئی ام البنین۔ امام نے سمجھایا ام البنین کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب ہمارا وقت آ گیا، ہمیں جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، صبر سے کام لو۔ پھر اور چیخ مار کے روئیں۔ امام نے فرمایا ام البنین کوئی وجہ خاص رونے کی، کیا ہم سے کوئی قصور ہو گیا؟ کہا نہیں آقا، آپ سے کیسے قصور ہو سکتا ہے؟ کہا پھر؟ کہا میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے عباس سے کیا قصور ہو؟ آقا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے عباس سے کیا قصور ہوا ہے؟ کہا ام البنین کیا ہوا؟ عباس سے کوئی قصور نہیں ہوا۔ کہ مولا آپ نے اپنے حجرے میں بلا کے ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ آج سے تم سب کے وارث حسن ہیں، آج سے میرے ولی حسن مجتبیٰ ہے۔ آپ نے سب کا ہاتھ، گھر کے ہر فرد کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن میرے عباس کا کیا قصور ہے؟ میرے عباس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ کہ ام البنین ٹھہرو، جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ، جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ۔ ارے میں نے عباس کو حسن کے لیے نہیں حسین کے لیے مانگا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روک پائیں گے آپ۔ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی کہ جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ۔ ام البنین آئی، آقا آپ کو مولا بلا رہے ہیں۔ امام حسین آئے، کہ عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، اب ایک طرف آقا حسین کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں اور مولا درمیان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا حسین اپنا ہاتھ لاؤ۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ بابا کے سینے پہ رکھا، کہا عباس اب تم اپنا ہاتھ لاؤ، اور یہ کہہ کر آقا عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا کہ حسین میں نے عباس کو تمہارے حوالے، میں نے حسین عباس کو تمہارے حوالے کیا۔ پھر کہا عباس اب مجھ سے ایک وعدہ تم کرو۔ عباس تم وعدہ کرو جب تک تمہارے یہ ہاتھ سلامت ہے میرے حسین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وعدہ کرو عباس۔ عباس کہتے ہیں آقا اے میرے مولا، جب تک میرے بازو سلامت ہیں نہ میں امام حسین کو کوئی تکلیف ہونے دوں گا، نہ ان کی آل کو کوئی تکلیف ہونے دوں گا۔ وعدہ ہو گیا۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسین کو پیاس محسوس ہوئی اور پکارا کہ عباس عباس عباس۔ مولا عباس دوڑتے ہوئے آئے، جی آقا۔ کہ عباس مجھے پیاس لگی ہے۔ مولا عباس دوڑتے ہوئے گئے اور پانی لے کر آئے۔ جیسے پانی لائے اور امام کے ہاتھ میں دیا، امام نے بے اختیار رونا شروع کر دیا، امام نے گریہ شروع کر دیا۔ حضرت عباس ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن ایسا تو نہیں ہے پانی لانے میں تاخیر ہو گئی ہو اس لیے مولا گریہ کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ کہ آقا کوئی خطا ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا؟ کہ نہیں عباس تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ عباس مجھے کچھ یاد آ گیا کہ آج میں نے پانی مانگا۔ عزادارو رونے میں تکلف نہ کرو، آج ام البنین کو ابو الفضل عباس کا پرسہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کہ عباس ہمیں کچھ یاد آ گیا، عباس آج ہم نے تم سے پانی مانگا، تم دوڑتے ہوئے گئے پانی لے کر چلے آئے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم پکاریں گے آپ لبیک نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم پکاریں گے اور آپ لبیک نہیں کہیں گے۔ آج مجھے مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے، آج رونے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات ہے،
خوب گریہ کیجئے، حق زہرا ادا کیجئے۔ آج ام البنین کو نہیں، زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ عباس کو جناب زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ عزاداروں، کہ شکایت نہ ہو جائے جناب زہرا کو کہ حسین کا ماتم تو بہت تڑپ کے کرتے ہو، میرے عباس کے ماتم میں کمی کیوں کی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس وہاں سے چلے گئے۔ جب مولا نے یہ کہا کہ لبیک نہیں کہو گے، اور جیسے ہی اپنے بستر پر آئے اور یہ سوچنے لگے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا مجھے پکاریں اور میں لبیک نہ کہوں؟ پھر سوچتے شاید ایسا تو نہیں ہے کہ آقا پکاریں اور میں نیند میں رہوں، مجھ پر نیند غالب آ جائے۔ آقا پکاریں اور مجھ پر نیند غالب آ جائے اور میں اس کی وجہ سے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں۔ تو راوی کہتا ہے حضرت ابو الفضل عباس نے سونا چھوڑ دیا، سوئے نہیں۔ ایک رات گزر گئی نہیں سوئے، دوسری رات گزر گئی نہیں سوئے، تیسری رات گزر گئی نہیں سوئے، چوتھی رات گزر گئی نہیں سوئے، 7 راتیں گزر گئی مگر عباس سوئے نہیں کہ نہ جانے کس وقت میرے آقا پکار دیں، اور جب میرے آقا پکاریں تو اس وقت میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جب میرے آقا پکاریں تو اس وقت میرا لبیک کہنا بہت ضروری ہے۔ سانس لے لیجئے انشاءاللہ، ابھی بہت روئیں گے۔ میرا جاگنا بیدار رہنا ضروری ہے۔ 7 راتیں گزر گئیں اور جب عباس سوئے نہیں تو جناب کلثوم اس راستے سے گزری جہاں عباس صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دھیان سے عباس کو دیکھا، کہنے لگی عباس تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ عباس تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ مولا عباس خاموش ہے کہ عباس میں کچھ پوچھ رہی ہوں، میرے شہزادے تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ شہزادی 7 راتوں سے سویا نہیں ہوں۔ کیوں عباس کیوں نہیں سوئے؟ کہ آقا نے کہا ہے کہ جب میں پکاروں گا شاید تم لبیک نہ کہہ سکو، پتہ نہیں کون سی رات ہو وہ، جب میرے آقا پکارے میں لبیک نہ کہہ سکوں تو میں کیسے سوؤں؟ بازو پکڑا، زینب کبریٰ کے پاس آئی کہ زینب ذرا میرے غازی کو دیکھو، 7 راتوں سے عباس سوئے نہیں ہے۔ عزاداروں آپ سن سکیں گے 7 راتوں سے عباس سوئے نہیں ہیں۔ زینب کہتی ہیں عباس اپنی آنکھوں کو بلند کرو، عباس اپنی آنکھوں کو بلند کرو۔ عباس جناب زینب کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ماں نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی شہزادی کے سامنے جانا تو کبھی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کرنا، ہمیشہ قدموں میں دیکھنا، غلاموں کی طرح سامنے رہنا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اجرکم اللہ، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں کہ ماں نے کہا ہے کہ قدموں کی طرف دیکھنا۔ جناب زینب نے کہا عباس میں تمہیں بہن بن کے کہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کو اوپر کرو، میری طرف دیکھو۔ آقا عباس چیخ مار کے روتے ہیں، شہزادی مجبور نہ کرے، اماں نے منع کیا ہے، اماں نے منع کیا ہے کہ شہزادی سے جب بات کریں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں، قدموں میں ہمیشہ نگاہیں رکھیں۔ آواز آئی ام البنین کی، عباس شہزادی حکم دے رہی ہیں، صرف آج اجازت ہے کہ آنکھیں زینب کی طرف کر لو۔ بی بی زینب نے آنکھوں میں جھانک کے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ عباس کا بازو پکڑا، امام حسین کے پاس آئیں کہ میرے ماجائے حسین، اے میرے ماجائے حسین، آپ نے عباس کو ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ 7 راتوں سے میرا غازی سویا نہیں ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی مولا حسین نے حضرت عباس کی سرخ آنکھیں دیکھی، چیخیں مار کے روئے، عباس ارے وہ دن ابھی نہیں آئے گا، وہ عاشور کا دن ہوگا جب نہر کے کنارے، اجرکم اللہ،
اجرکم علی اللہ کہ عباس جب نہر کے کنارے آپ سو رہے ہوں گے، ہم پکاریں گے لبیک نہیں کہیں گے۔ غازی کو کلیجے سے لگایا ہے میرے عباس، وقت پہ سویا کرو، عباس سے نہ جاگنا۔ عزادارو یہ ہے عباس۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ جب یوم عاشوراء بنی ہاشم شہید ہو گئے، اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس آخری جملے میں استمام کر رہا ہوں۔ بنی ہاشم شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور جب سب شہید ہوتے جا رہے ہیں اور عباس ہیں کہ مجبوری اور بے کسی کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، تو ایک بار جرأت کر کے مولا کے سامنے آئے اور کہنے لگے آقا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا کب تک گود کے بالوں کا لاشا اٹھا کر لاتا رہوں؟ آقا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی یہ جملے کہے کہ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مولا حسین نے عباس کی طرف دیکھا اور کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اللہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہے نا تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ آقا عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا؟ مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا اچھا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ جنگ کی اجازت نہیں دی اور کتنا مجبور رکھا عباس کو عزاداروں، کہ پانی کی سبیل کرو۔ خدا کی قسم اگر مولا حسین کہتے تھے پانی لے آؤ تو دریا الٹ جاتا، لشکر الٹ جاتا، مگر عباس خالی ہاتھ نہ آتے۔ مولا نے کہا پانی کی سبیل کرو، تلاش کرو، جستجو کرو، اور مجبور کتنا کیا سنو گے عزاداروں؟ کاش عباس کو اجازت ملتی، وہی 14 برس کا عباس جو میدان صفین میں شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا، اور 14 برس کے سن میں حاکم شام کی فوج سے جس نے گھاٹ کو خالی کرا لیا تھا، آج کتنا مجبور کر دیا میرے مولا نے۔ سنو گے جب میدان میں عباس گئے تو کتنا مجبور کر کے بھیجا ہے آقا نے۔ ایک ہاتھ میں مولا عباس کے پرچم حسینی کو دے دیا تاکہ عباس جنگ نہ کر سکے۔ کہا عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو، علم لے کر جاؤ گے۔ ایک ہاتھ میں علم دے دیا اور دوسرے ہاتھ میں سکینہ کی مشق دے دی تاکہ عباس جنگ نہ کر سکے، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ اگر جنگ کی اجازت دے دی تو میدان کا نقشہ بدل جائے گا، یہ قربانیاں، یہ امتحان سب رائگاں ہو جائے گا۔ حسین نے اجازت نہیں دی حضرت عباس کو، کہا پانی کی سبیل کرو۔ بس عزادارو آخری جملے اب مجلس تمام ہو رہی ہے، پانی کی سبیل کرو۔ عباس میدان جنگ میں آتے ہیں، اور جب فرات کے کنارے آتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ لشکر کائی کی طرح چھٹ گیا اور عباس دریائے فرات میں اتر گئے۔ لیکن 2 بیویاں ہیں، ایک فریاد کر رہی ہے، ایک افتخار کر رہی ہے۔ سنو گے عزادارو ان دونوں بیویوں کے جملے، عباس فرات میں ہیں اور بیویاں یہاں فریاد کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہیں بیویوں میں تم سے وعدہ کر کے لائی تھی کہ میں تمہارے پردے کی ضامن میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میں نے جس کی وجہ سے وعدہ کیا تھا اب اس عباس کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ زینب یہ کہہ رہی تھی، اور ادھر ایک ٹیلے پہ ایک کم سن بچی، 4 برس کی بچی 44 بچوں کو ساتھ لیے کھڑی تھی، بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ بچی کہتی ہے بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، میرے چچا عباس گئے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو پانی لے کر آئیں گے، اب تمہاری پیاس بہت جلد بجھ جائے گی۔ لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آ رہا ہے مگر علمدار نہیں ہے۔
سکینہ کہتی ہے بچوں ارے میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میں نے کہا تھا کہ میرے چچا پانی لے کر آئیں گے لیکن چچا تو نہ آئے، مگر علم آ رہا ہے، دوڑ کے علم سے لپٹ گئی، چچا عباس اب پانی نہیں مانگوں گی مگر چچا واپس آ جائیے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آخری فقرہ، عزادارو آقا حسین نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں، کمر پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی، عباس حسین سے چلا نہیں جا رہا ہے، عباس ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ حسین آہستہ آہستہ کمر پکڑ کے فرات کی طرف چل رہے ہیں، کوئی شے پاؤں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ جھکے اور جھک کر اب جو اٹھے تو کیا دیکھا کہ عباس کا دایاں شانہ چند قدم اور چلے، پھر کوئی شے پاؤں سے ٹکرائی، حسین پھر چکے، کیا دیکھا عباس کا بایاں شانہ۔ اجرکم اللہ، مولا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، جوان بھائی کے شانے، حسین اپنی آغوش میں لیے ہوئے عباس کے قریب آئے، کیا دیکھا کہ آنکھ میں تیل لگا ہوا ہے، لہو بہہ رہا ہے، کہا عباس کوئی فرمائش تو نہیں ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہے، کوئی وصیت تو نہیں ہے، کہا بس ایک خواہش ہے، کیا خواہش ہے، کہا آقا جب پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ پر خون ہے، مولا خون صاف کر دیجئے، بس ایک بار آپ کی زیارت کر لوں۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے، آقا حسین نے اپنی عبا کے دامن سے آقا عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا، اور جب لہو صاف کر دیا آقا عباس کہتے ہیں مولا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی، مجھے آخری بار آپ کی زیارت ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عباس اب ہم پر بھی ایک احسان کر دو۔ آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے، جس کا جی چاہے عباس کو پرسا دے۔ عجب فکرے کا عباس ایک احسان ہم پر بھی کر دو۔ آقا عباس کہتے ہیں آقا حکم کریں، احسان کیسا، میں غلام ہوں آپ کا، حکم کریں۔ کہ عباس ساری زندگی یہ تمنا رہی کبھی ہمیں بھائی کہہ کر پکارو، کبھی ہمیں بھائی کہہ کر پکارو۔ ارے عباس ایک مرتبہ ہمیں بھائی کہہ دو۔ بازادارو ادھر آقا حسین کو حضرت عباس نے بھائی کہہ کے سلام کیا، ادھر خیمے سے کسی بیوی کی آواز آئی، ارے عباس میرے دلیر، میرے غازی، ایک بار ہمیں بھی بہن کہہ دو۔ بازادارو ادھر عباس نے بہن کہہ کے خطاب کیا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین فریاد کر رہے تھے ارے میرا غازی چلا گیا، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج دشمن کی فوجیں اطمینان سے سوئیں گی اور خیمے میں اطمینان سے سونے والی آنکھیں آج سے بیدار رہیں گی۔ سیدانیوں کا سہارا چھن گیا، بچوں کی آس چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔